ہمیں یہ معلوم ہے کہ نومنا یقیناً ہے. نومنا کہتے ہیں شے جو تھنگ اٹ سیلف، جو ان اٹ سیلف نہیں، اٹ سیلف تھنگ، وہ نومنا ہے. تو ہم فینومینا یعنی صورت سے زیادہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نومنا ہے. یعنی صورت کا وجود چیلنج ہو سکتا ہے، نومنا کا وجود نہ کویسچن ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب نومنا سمجھیں کہ میرے ذہن میں میرے ذہن کو وجود شے سے متعلق رکھنے والا ایک کلی تصور معلومیت ہے، ایک آئیڈیا آف نویبلٹی ہے. تو وہ جو ہے وہ آئیڈیا آف نویبلٹی نومنا ہی کی طرح ناقابل ادراک اور ماورائے اظہار ہے، کیونکہ اظہار فینومینل ہوتا ہے اور ادراک اپنی ایک ساخت میں نومینل بھی ہوتا ہے، یعنی نومنا کے لمس کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کبھی غور کیجئے کہ جو باتیں آپ کو نہیں معلوم یا کبھی نہیں معلوم ہو سکتی وہی یقینی ہیں. یعنی انسانی ذہن کا حاصل یہ ہے کہ صرف نامعلوم یقینی ہے، صرف ممتنع العلم یقینی ہے. تو اس سے ہم بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں اپنے علم کلام وغیرہ کی تشکیل میں. اور اس کے مظاہر اور اس کے شواہد علم کی تمام شاخوں میں ہیں. مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہمارا ڈیفینسو وہ ہے حکمت عملی. یہ علم کی ساری شاخوں میں جو چیز بھی پرفیکٹ ہے وہ نامعلوم یا نامعلوم کا تصور ہے. بھئی معلوم کا تصور کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، نامعلوم کا تصور ہمیشہ مکمل ہوگا. یعنی رکھنا ہمیشہ جزوی ہے، نہ رکھنا ہمیشہ کلی ہے کہ نہیں؟ جب یہاں میں اپنا ایک شعر اگر اجازت دیں سنا دوں، کیونکہ شاعری بھی تو نہ خواہ من کے چنا دارم و چنی دارم، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے. نہ داشتن ہمگی رستو من ہمی دارم، نہ رکھنے نے، ناداری نے سب چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، تو اس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے اور میں وہی رکھتا ہوں. تو شعور میں بھی نہ داشتن نہ دانستن یہ کامل ہوتا ہے. دانستن اور شناختن یہ شعور کے لیے خود موجب یقین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟